अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 14 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बहादुर जजेस ने 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से जुड़े इंतहाई अहम केस को न सिर्फ उड़ा कर रख दिया है, बल्कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वकला नुमाइंदों की इंटेंट को भी एक्सपोज करके रख दिया है। वजारत दिफा के वकला नुमाइंदे की इंटेंट इन एक्चुअल क्या थी, उसके ऊपर कितने सख्त और तल्ख सवालात मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उठाए हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। और हाल ही में इमरान खान साहब की वकला नुमाइंदों से और उनके सियासी लीडरान से जो मुलाकात हुई, उसकी अंदरूनी कहानी इन एक्चुअल स्टोरी भी अब सामने आ गई है। वो किससे नाराज हैं, क्या तवक्को रख रहे हैं और मजीद क्या चाहते हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा वो तमाम माउथ पीसेस जो नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के मौखर होने के हवाले से अपना बयानिया बना रहे हैं, क्या वो जो बात कर रहे हैं वो उनके पे ग्रेड के अंदर आती है या उनके पे ग्रेड से बाहर है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा एक इंतहाई अहम अनाउंसमेंट, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपको अमेरिका से एक बड़ी खबर दूंगा कि पाकिस्तान में तो जो साजिश रचाई जा रही है, अमेरिका के अंदर भी एक कहानी डाली गई है। उस कहानी का कोई मंतकी नतीजा, अंजाम, रिजल्ट या फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, इस फॉर्म 47 की जारी सरकार को, उसकी डिटेल्स आएंगी अगले व्लॉग के अंदर। मैं कंफर्मेशन के लिए राब्ते कर रहा हूं, वो आप तक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को अभी वाली को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी जरूर फॉलो कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई और रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है। फौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल की इंट्रा कोर्ट अपील पिछले 7 दिन से लगी हुई है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज तो जजेस ने जो सख्त सवालात उठाए, जो तल्ख कलमात हुए और जो कुछ पूछा गया, उससे जो वजारत दिफा के वकील हैं और सरकार के वकला नुमाइंदे हैं, उनकी इंटेंट को भी एक्सपोज करके रख दिया। तफसीलात क्या मैं शेयर करने लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत आज हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में लियाकत हुसैन का केस, उसका हवाला भी दिया। ख्वाजा हारिस क्या बोले, ये वजारत दिफा के वकील है, वो कहते हैं कि ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा है। देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले। फिर ख्वाजा हारिस ने इसके ऊपर कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। ये ख्वाजा हारिस के दलाइल थे। इसके जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बोला कि आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बोला। फिर बोला मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। बहुत बड़ा सवाल उठाया कि क्या इस मौजूदा केस के अंदर किसी पर भी यह इल्जाम है कि उसने फौज को काम से रोकने की कोशिश की है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हुए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि जब कोई एहलकार शिकायत करे या वो उसमें मुलव्विस हो, फिर ही वो कोई जुर्म बनेगा ना। फिर कहते हैं वज़ारत दिफा के वकील ने यहां पर कहा कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? सवाल। कहते हैं क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है, यानी इसको आप इतना एक्सपेंड कर रहे हैं कि कल किसी का भी इसके अंदर ट्रायल हो सकता है। तो ये उन्होंने बहुत तल्ख और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसके अंदर उठाया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी यहां पर बोले इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ का दौर है,
اور ابھی جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ ہے, چاہے ہائبرڈ رجیم ہے, بہرحال ہے تو سویلین. پھر انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. پھر جسٹس حسن اثر رضوی نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا تھا, مارشل لا اس وقت ختم ہوا جب آئین بنا تھا. بات ٹھیک ہے, یہاں پر خواجہ حارث نے کہا کہ بات ٹھیک ہے, لیکن عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی کے نفاذ کا ذکر موجود نہیں ہے. پھر یہاں پر جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے ان کو کاؤنٹر کیا. انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں, ایک اہم سوال کا جواب دے, کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ بہت اہم سوال انہوں نے اٹھایا کہ کیا کسی فوجی افسر کا ٹرائل ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے اوپر؟ خواجہ حارث صاحب سے پوچھا. تو پھر کہا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے, یہ جسٹس حسن اثر رضوی صاحب نے کہا. پھر وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانا ہے, 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا, یہ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا. اچھا, اب اس سارے کیس کا عمران خان صاحب سے تعلق کیسا ہے, اور انہوں نے اس میں خواجہ حارث یعنی وکیل وزارت دفاع کے انٹینٹ کو کیسے ایکسپوز کیا, میں آگے رکھنے لگا ہوں. پھر وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا. ایف بی علی کیس میں آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا, سازش کس نے کی ہوگی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہاں پر ایک کوسچن ریز کیا کہ کوئی ماسٹر مائنڈ بھی تو ہوگا. دراصل میرے حساب سے اس کامنٹ کے ذریعے وہ وزارت دفاع کے وکیل کی انٹینٹ چیک کرنا چاہتے تھے کہ یہ تمام تر کیس جو سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کا ہے الٹیمیٹلی جا کر جڑتا ہے عمران خان صاحب سے, کہ کسی بھی وقت جو ہے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں, پریشر لیک ہونے کی صورت میں یہ ٹرائل ہو سکتا ہے, جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. تو انہوں نے ان کی انٹینٹ کو چیک کرنے کی کوشش کیا. پھر کہا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. یہ وزارت دفاع کے وکیل نے وہاں پر جواب دیا کہ ہاں, کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل جو ہے وہ بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا. سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا, 1967 سے قانون موجود ہے, یہ وکیل وزارت دفاع نے بولا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایف بی علی کیس میں اپیلیں ریٹائرڈ افسران نے کی تھی, ایف بی علی کیس میں آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا, سازش کسی نے کی ہوگی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اور سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا, یہ وکیل وزارت دفاع نے یہاں پر مدعا رکھا. تو اس وقت جو آئینی بینچ ہے, 7 رکنی آئینی بینچ, اس نے وزارت دفاع کے وکیل کی انٹینٹ کو کھول کر رکھ دیا ہے, جو صریحاً یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آئینی بینچ بیٹھا ہے جس وقت یہ ٹرائل کر رہا ہے, جس وقت یہ تمام انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت ہو رہی ہے, اس وقت بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے اوور آل نیشنلی انٹرنیشنلی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے 7-8 دن سے مستقل بنیادوں کے اوپر روزانہ یہ سماعت ہو رہی ہے, اور اس سماعت کے اندر دھوبی پھٹکا پڑ رہا ہے وزارت دفاع کے وکیل کو. آج انہوں نے ان کی یہ انٹینٹ بھی کھول کر رکھ دی ہے, تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 1-2 دن کے اندر, یا ہو سکتا ہے 17 تاریخ کو یا 20 تاریخ سے پہلے, کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے, اور اس ججمنٹ کے ذریعے ہی جو سزائیں دی گئی ہیں ملٹری کورٹ کے اندر سویلینز کو, خاص طور پر سیاسی کارکنان کو, ان کی سزائیں کالعدم ہو سکتی ہیں. اور پھر کس طرح کے یا کس نوعیت کے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اس کا تعین بھی ہو سکتا ہے. یہ میری انسائٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز کیا رہیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی جو اندرونی کہانی تھی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اڈیالہ جیل کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو رپورٹ ہوتا رہا, لیکن اصل میں عمران خان صاحب نے کیا پوائنٹس رکھے ہیں, یہ جو ہمارے بڑے کریڈیبل سورسز ہیں, بڑے بہترین رپورٹر جو اڈیالہ جیل آتے جاتے ہیں, ان سے اندرونی کہانی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقاتوں پر شدید ناراضگی سامنے آئی ہے. یعنی خان صاحب نے بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں, اور پھر شیر افضل مروت بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتے پھر رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گڈ گورننس پر بالخصوص توجہ دینے کا کہا. یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کو جتنا جلدی ہو سکے پارٹی سے نکال دیں. یہ ہمارے ذرائع ہیں, کریڈیبل ہیں, کچھ کنفرمڈ انکنفرمڈ سورسز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کو نکالنے کا کہا گیا, اور اس کے فوراً بعد ان کو شو کاز نوٹس بھی ہو گیا, 3 یا 4 شو کاز نوٹس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی, جو بات اسمبلی میں کرتے ہیں وہ پریس کانفرنسز میں کریں, مبہم نہیں, 2 ٹوک موقف اپنائیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور ثانیہ 26 نومبر پر مسلسل گفتگو کریں, حکومت کو بے نقاب کریں. اچھا, کچھ جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کا سٹیٹمنٹ, ان کا بیانیہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں
کہ فیصلہ مؤخر ہوا ہے لیکن فیصلہ وہی رہے گا. اب ان کو فیصلے کا کیسے پتا ہے جو کرٹسی کے اوپر بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. فیصل وارڈا صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں بولا کہ تاریخ بدلی ہے, فیصلہ نہیں, سزا ہونی ہی ہونی ہے, آج ہو جائے, کل ہو جائے, پرسوں ہو جائے, جب بھی سزا سنائی جائے گی یہ ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں سے ہارنے کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے. جناب یہ فیصل وارڈا صاحب کامنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے کامنٹس جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتے ہی رہتے ہیں. جبکہ فیصل حسین چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے منصور علی خان کے شو میں کچھ بولا. وہ کہتے ہیں اوئی سے او تک کا سفر, انہیں صبح 9 بجے تک پتا نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے, 10 بجے ان کی اوئی نکلی اور پھر یہ سارا دن او کرتے پھر رہے ہیں. یہ فیصل چودھری صاحب جو ہے ایک شو کے اندر بولتے رہے, تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا, بڑا امپورٹنٹ تھا. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اگر ڈیل کی نظر ہوا تو خدشات جنم لیں گے. فیصلے کے تناظر میں مجھے کوئی ڈیل نظر نہیں آ رہی. عدالتی فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے. حکومت سمیت کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی اختیار نہیں. حکومت کے پاس تو واقعی کوئی اختیار نہیں, سیاسی جماعت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. پتہ آپ کو ککھ نہیں ہے اور آپ اسی لیے کہتے پھر رہے ہیں مطالبات نہیں ماننے, مذاکرات ختم کرو, کیونکہ بینڈ آپ کی وجی پڑی ہے اور او کی آوازیں آ رہی ہیں. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, آج انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک کے 13 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتیں 7 فروری تک منظور کر لی ہیں. میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد والا جو ولاگ ہوگا, امریکہ کے اندر جو ایک مبینہ سازش رچائی گئی ہے اس فارم 47 کی جعلی سرکار کے لیے کوشن کریٹ کرنے کے لیے, اس کی ڈیٹیلز میرے پاس کچھ آ رہی ہیں, کچھ میں کنفرم کر رہا ہوں, 1 آدھ گھنٹے میں ہو جائیں گی, وہ میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی کچھ 1-2 وائرل بیانات ہیں, جیسے شیر عبد المروت صاحب فرماتے ہیں محسن نقوی بہت جنرس یعنی رحم دل آدمی ہیں, انہیں مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے. مطلب میں ان سے اتنا کہوں گا بھائی کچھ دن کے لیے آپ پلیز خاموش رہ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنی مزید بےزتی کرائیں, خاموش ہو جائیں. منیب فاروق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں فیصلہ مؤخر ہونے کا نقصان عمران خان کو ہی ہوگا, نظام تو اپنی جگہ پہلے کی طرح مضبوط ہے. بھائی بس کر دے یار, اللہ دا واسطہ ہی بس کر دے. وہ چوسنی پینے والا جو فیڈر ہوتا ہے اس کو بھی کبھی کسی دن سائیڈ پہ رکھ دو یار, خدا کا واسطہ یار, کیوں اپنی بےزتی کراتے پھر رہو, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں میں ڈیتھ سیل میں رہی ہوں, 50 ڈگری ہوتا تھا, کمرہ ایسے جیسے تندور ہو, شکوہ نہیں کیا, ہاتھ اٹھائے تو ملک کے لیے اٹھائے. اچھا جی, چلیں اٹھائے ہوں گے جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی اٹھائیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی تو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.